أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلي لي الشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری آیات 100 نمبر سے شروع ہونی ہے، لیکن آیات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی، بڑے پیارے دوست ہیں پرویز بھائی، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ اچھا جی، آگے ہم شروع کرتے ہیں آج کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس آیت سے پہلے جو عرابی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب آج اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں جہاں اللہ کا غضب بہت زیادہ واضح ہے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، وہ کون ہے؟ سابقون الاول، ٹھیک ہے، جو کہ سبقت لے گئے، مقدم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ مہاجر اور انصار میں، اور پھر وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر دیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، دنیاوی طور پہ مال کا کثرت سے ہو جانا، بیماریوں کا نہ ہونا، آسانی ہی آسانی ہونا، یہ اس چیز کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا کہ انسان کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے
کہ ہر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، اور اس کے بعد مہاجر جو مکہ کے لوگ تھے، انصار جو کہ مدینہ میں مقیم تھے، اور ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، ان کا رستہ فالو کرتے ہوئے جنت کمائے۔ اصل کامیابی یہ ہے جو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے بتا دی۔ اب یہ کون تھے سابقون الاولون؟ وہ مہاجر، مکہ کے وہ لوگ جو کہ شروع میں مسلمان ہو گئے، سبقت لے گئے، جنہوں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے رشتے سب چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ مدینہ میں ہجرت کر گئے، یہ تھے وہ سابقون الاولون۔ اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی۔ اللہ کس سے راضی؟ اللہ ابو بکر سے راضی، اللہ سیدنا عمر سے راضی، اللہ عثمان، بلال، حذیفہ، سیدنا حمزہ، ٹھیک ہے، اور جو باقی صحابہ ہیں، اللہ ان سب سے راضی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سابقون الاولون تھے، جنہوں نے ہجرت مدینہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے سارا کچھ چھوڑا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈسکلوز نہیں کیا اپنی بیوی کو، اپنے اپنے باپ کو۔ اسی طرح بہت سے صحابہ وہ اپنے دین کو مخفی رکھ کے چلتے رہے، چھپا کر چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکالیف گزاری، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے والدین کی قربانی دی، کس کے لیے؟ محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ تھے سابقون الاولون۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا ساتھ اس وقت دیا جب کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی مسلمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو ابو بکر اسلام لائے، جنہوں نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جنہوں نے پھر اپنی دعوت کا کام کیا تو پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا بلال، عمار، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمعین و سلام اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے دین کو قبول کرنا شروع کیا اور پھر دین کے لیے سختیاں گزاری۔ یہ تھے وہ سابقون الاول۔ اب دور حاضر کے اندر اگر کوئی شخص محض اپنے فرقے کی وجہ سے ان لوگوں کو گالی دے دے، ان لوگوں پر سیاسی الزام لگا دے، ان کے اوپر بہتان لگا دے، بڑے صحابی، میرے ابھی نام نہیں لیا، زبیر بن عوام، آہستہ آہستہ ذہن میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سے صحابہ ہیں، اس ٹائم میرے ذہن میں سب کے نام نہیں آ رہے، لیکن ابھی اس طرح سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، ٹھیک ہے۔ بہت سے صحابہ تھے جو کہ دین میں داخل ہوئے شروع میں۔ اب کوئی شخص بغض کے اندر یا اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ان کے اوپر محض سیاسی بک بک کرے، بکواس کرے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ شخص اس آیت کا بھار اٹھا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو سابقون الاولون قرار دے دیا کہ یہ وہ مہاجر تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لیا؟ یہ کوئی آسان چیز تھی؟ لیکن آج کے دور میں بھی ہر وہ جاہل، ہر وہ ان پڑھ جس کو قرآن کا ذرا نہیں پتا، وہ جذباتی لوگوں کی باتیں سن کر ان صحابہ کے اوپر بکواس کرتا ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ان کے پاتھ پر چلنا، مہاجرین کے جو کہ سابق اور اولون تھے، ٹھیک ہے، اسی میں ہی کیا ہے؟ بہتری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انصار۔ اب انصار کا سن لیں، انصار کون تھے؟ اوس اور خزرج۔ یہ وہ دو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہوسٹ کیا کہ جب یہ مدینے میں آئے، اللہ نے کہا ان کی بھی کیا ہی بات۔ پھر اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے،
جو ان مہاجر اور انصار کی پیروی کرتا ہے تو غرض وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ان سب کے لیے جنت ہے۔ اب ان میں تابعین آگے، تبع تابعین آگے، میں اور آپ آگے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کوئی حکم خاص ہے، یہ حکم عام کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بخاری کی حدیث ہے، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے اس کو منع کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے ہر برائی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مہاجر ہے، اس نے ہجرت کر لی، اپنے برے عمل سے ہجرت کر لی، اللہ کی رضا کی طرف ہجرت کر لی۔ تو یہی ایک مہاجر کی ڈیفینیشن ہے آج کے دین، آج کے دور میں بھی۔ اور انصار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الحشر کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود انہیں کسی چیز کی سخت ضرورت کیوں نہ ہو۔ اب اس کے اوپر بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ شان نزول جو اس آیت کا ہے، وہ حدیث میں من آپ کو پڑھ دیتا ہوں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ وہ کیا تھی؟ یہ میں آپ کو سابقون الاولون مہاجر اور انصار سمجھا رہا ہوں۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج متحرات کے پاس بھیجا۔ اب روایت میں راوی لکھتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ ہی تھے جو کہ بھوکے شخص تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ان کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج نے کہا، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ان کی مہمانی کرے گا آج؟ ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا۔ اور وہ کون تھے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ جو انصاری صحابی تھے وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تو ادا کرو۔ بیوی نے کہا، گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور چراغ کو جلا دو اور اندھیرا کر دو، تاکہ ہم پریٹینڈ کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم نے بھی کھایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ان کے بچے فاقے سے سوئے اور انہوں نے خود بھی فاقہ کیا۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر اللہ رات کو ہنس پڑا۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں کیوں نہ ہوں، اور جو اپنی طبیعت کی بخل سے محفوظ رکھے، سو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور آج کے دور میں اگر کوئی بدبخت ان صحابہ کے اوپر بولے یا ان کے ایمان کو کوشچن مارک کرے تو اس سے بڑھ کر ظالم اور گھٹیا آدمی نہیں ہوگا۔ کوئی محض صرف فتنہ پھیلانے کے لیے یہ کہ وہ 12 منافقین کے نام تو دیکھ لو، لوگوں کو صرف اور صرف مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو بھائیوں یاد رکھیں، ان صحابہ کی حرمت بہت زیادہ اہم ہے، اور ان صحابہ کے اوپر کے عمل کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، یہی اصل حقیقت اور کامیابی ہے۔ نہ ان صحابہ نے کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا، اور نہ ہی وہ اس چیز کو ترجیح دیتے تھے۔ اور دور حاضر میں ہم آج تک یہی کرتے رہے کہ ابو بکر صدیق نمبر 1، علی نمبر 4، یا علی نمبر 1، ابو بکر صدیق نمبر 4، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ چیز ٹاپک تھا ہی نہیں، جس کو ہم نے محض ایک ٹاپک بنایا، اور اس ٹاپک کو بنا کر ہم نے مطلب دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم سابقون الاولون کی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنے گروہ، اپنی زبان، اپنی سیاسی وابستگی سے بڑھ کر
ان کو نگلیکٹ کرتے ہوئے ان صحابہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑی، اس کو زندہ رکھا، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف اور دین کا ترازو ہمیشہ بلند رکھا، اور اتنی بڑی امپائر ہونے کے باوجود اگر کہیں غلطی ہوئی یا کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی کہ وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تو انہوں نے اس کو واپس رکھا۔ اس کا مطلب کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا، اپنی ذاتی رائے کو نہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کام کیا، اور سیم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو دور حاضر میں اگر کوئی باغ فدق کو لے کے، کوئی اس طرح کی باتوں کو لے کر محض فتنہ پھیلانا چاہے تو یہ سراسر غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی ان کے مد بلکہ نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کو کہتے ہیں یہ مختص کر دو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بھائی حدیث آ گئی، وہ کبھی بھی، حدیث کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حکم دے دیا تو دے دیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میری نسل کے ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرض کوئی شخص آج تابعین کا، تبا تابعین کا مذاق اڑائے، ٹھیک ہے، اماموں کا مذاق اڑائے، تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ آپ اگر حنبلی مسئلہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ حنفی مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ آپ اگر مالکی ہیں تو آپ حنبلی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں قرآن کی اس آیت کو ہی سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور اللہ کے نبی کی احادیث سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جتنے صحابہ تھے یہ سابقون الاولون میں تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں جو نفاق کی حد کمال کو پہنچ گئے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس آیت کے اندر ہم نے آرابیوں کا پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کا نفاق بہت زیادہ، آپ ان کو نہیں جانتے۔ تو غرض اللہ کے نبی کو غیب کا علم عطائی تھا، ہر چیز کا نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ 12 منافقین کے نام اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیے، جو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بتائے، بس۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ منافق نہیں تھے، بالکل تھے، اور اللہ نے بتایا کہ ان کو ہم ڈبل عذاب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، یہ مدینے میں مقیم ہے، لیکن آپ کو ان کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز حکم خاص ہے، یہ آیت ایک خاص موقع کے اوپر ہے، ایک خاص بندے کے اوپر ہے۔ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص برا ہے یا یہ شخص مطلب منافق ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے آج کی، وہ کیا ہے؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ایک اب آپ دیکھیں
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لوگوں کا گروپ تھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ابو لبابہ کا گروپ تھا یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔ کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ جہاد پہ نہیں گئے، لیکن بعد میں انہوں نے دلی توبہ کی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے عمل کیے کچھ برے عمل کیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے صدقے کے ساتھ آگے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس بارے میں۔ اس کے اوپر جو بخاری میں آتا ہے وہ ایک حدیث ہے، وہ من وان میں پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن بہت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگایا، اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی، اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطا کاری بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ علماء کے نزدیک کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کو متواتر کرے اور یہ سمجھ کے کرے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے بچے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا ازالہ کرے۔ کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جس کا ازالہ صرف تب بھی ہوگا جب اس کی سچی توبہ اور اس کا کمپنسیشن کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کی ناحق زمین کھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں گناہ کا ازالہ کر لوں، ایسا نہیں ہوتا زبانی نہ۔ کوئی شخص کسی کا پیسہ ادھار لیتا ہے، وہ مار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، میرا آدھا بدن تو اچھا ہے، آدھا بدن یہ حدیث کے معنی میں لے کر، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حقوق العباد میں لوگوں کا مال کھایا ہے، اور ایسی چیز کھائی ہے جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے نبی نے مطلب بالکل ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ ادا نہیں کرتے تھے کہ جب تک یہ اپنا قرض نہ اتار لے۔ یہ معاملات اتنے سنگین ہیں، اور انفارچونیٹلی آج کا مسلمان اسی چیز کو ایزی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی سے میں نے پیسے لیے، اب اس کو میں کیا واپس کروں، اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کرے۔ پھر یہ جو حدیث ہے کہ آدھا بدن اگر اس نے گناہوں کا ہے اور آدھا بدن اس کا نیکیوں والا ہے، تو اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ آج کی جو آخری دو آیات ہیں وہ یہ ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرکم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ تو یہ جس طرح ابو لبابہ کی میں نے بات کی ہے، اور جس طرح کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ سچے مسلمان ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے غلطی مان لی، تو آپ ان سے صدقہ لیں، ان سے زکوٰۃ لیں، کیونکہ زکوٰۃ گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت 3 دفعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مال ہوتا ہے اگر آپ اس کو صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان صدقہ خیرات کرتا رہے، اور اگر کسی سے گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میرے لیے واپسی کا راستہ نہیں اور اب میں اسی پہ چلتا رہوں، بلکہ وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے عملاً، پھر صدقہ دے اور پھر تزکیہ نفس کرے۔ یہ چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس پہ میں اختتام کروں گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں ہر وقت توبہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اور ہمیشہ تزکیہ نفس کرتے رہیں، اور عملاً بھی اصلاح کریں اور صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔